الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ جل مجدہ کا احسان ہے جس کی توفیق و عنایت سے ہم آج یہاں موجود ہیں۔ اللہ پاک ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ تفرقے کے حوالے سے ہماری گفتگو آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کوشش کروں گا کہ جلد اس موضوع کو سمیٹ کر ختم کروں۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ کی روح سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے 72 فرقے جہنمی ہیں، یعنی ایک کے سوا سب فرقے جہنمی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی مومن اور مسلم شخص کو اس بات پہ اعتراض ہوگا کہ یہ 72 کیوں جہنمی ہیں، چونکہ حضور نے فرما دیا ہے، لہذا کسی مومن اور مسلم کو نہ تو حق پہنچتا ہے اور نہ اسے اعتراض ہونا چاہیے۔ اور پھر ماشاءاللہ تمام مکاتب فکر، تمام فرقوں کے علماء بڑی شد و مد کے ساتھ اس بات کے قائل ہیں کہ ہاں، ایک کے سوا سب فرقے جہنمی ہیں۔ تو جب یہ 72 ٹولے جہنمی قرار پا چکے ہیں، گویا میں یوں کہوں گا کہ تمام کلمہ گو افراد کا، علماء کا، مفتیان کرام کا، مجتہدین کا اس بات پر اجماع ہے کہ ایک کے سوا تمام فرقے جہنمی ہیں۔ تو ایک طرح سے یہ اجماع ہے سب کا۔ اب دوستان محترم، یہ 72 جہنمی فرقے چونکہ جہنمی ہیں، اس لیے ہم انہیں 72 گمراہ ٹولے بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جہنمی ہے نا۔ تو جہنم میں جانے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، گمراہی بھی تو ایک وجہ ہے جہنم میں جانے کی۔ تو یہ 72 گمراہ ٹولے بھی ہیں، یہ 72 طاغوتی پارٹیاں بھی ہیں، کیونکہ جہنمی ہیں۔ شاید اسی وجہ سے جہنمی ہو کہ طاغوتی پارٹیاں ہیں۔ پھر یہ 72 شیطانی جماعتیں بھی ان کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کلمہ گو بھائی اس پہ ناراض نہیں ہوں گے، ان کا اجماع ہے اس بات پہ کہ یہ 72 جہنمی ہے۔ تو جب جہنمی ہے تو انہیں جو مرضی ہے کہو، جو جہنم کے حقدار ہیں آپ ان پہ وہ لیبل لگا سکتے ہیں۔ 72 گمراہ ٹولے بھی انہیں کہہ سکتے ہیں، 72 طاغوتی پارٹیاں بھی انہیں کہہ سکتے ہیں، 72 شیطانی جماعتیں بھی ان کو کہہ سکتے ہیں، 72 منافق گروپ بھی انہیں کہہ سکتے ہیں۔ منافق بھی جہنمی ہیں، تو منافقین کے گروپ بھی 72 انہیں ہم کہہ سکتے ہیں۔ انہیں ہم 72 باغی دھڑے بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے باغی۔ انہیں 72 مشرک امتیں بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ
ہم ثابت کر چکے ہیں کہ تفرقہ شرک ہے اور شرک کرنے والے مشرک ہیں، اور چونکہ جہنم میں جائیں گے، مشرک بھی جہنم میں جائیں گے، تو مشرک امتیں قرار پائیں گے یہ 72 ٹولے، کافر امتیں، کافر ملتیں بھی قرار پائیں گے، دین دشمن 72 تنظیمیں بھی قرار پائیں گی۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ یہ دائرہ اسلام میں نہیں رہے، یہ مسلم نہیں رہے، یہ مومن نہیں رہے، اس لیے اب ہر وہ الزام، ہر وہ لیبل ان پہ چسپاں ہوتا ہے جو اللہ جل مجدہ نے جہنمیوں کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ تو اس معاملے کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے تمام کلمہ گو بھائیوں کو اس بات پر ٹھنڈے دل سے غور کرنا ہے کہ آج تک اگر انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوا تو ہم انہیں اس بات کا احساس دلا رہے ہیں کہ یہ 72 ٹولوں کا انجام یہ ہونے والا ہے، ان کی یہ خصوصیات ہیں، اور انہی خصوصیات کی بنیاد پر یہ جہنمی ہیں، لہٰذا ان سے بچو، ان سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ یہ بات ہرگز درست نہیں ہے کہ جو شخص کسی جہنمی ٹولے کے ساتھ وابستہ ہے تو اب وہ چاہتے ہوئے بھی اس سے الگ نہیں ہو سکتا، نہیں۔ وہ اگر توبہ کرنا چاہتا ہے تو آج زندگی کے اندر اس کے پاس مہلت ہے، وہ اس جہنمی ٹولے سے الگ ہو سکتا ہے اور اس 73ویں گروہ کی طرف واپس آ سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ جو بضد ہے ان 72 ٹولوں کے ساتھ جڑے رہنے پہ، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس شخص کو جہنم سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے، اور اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق وہ لوگ جہنمی قرار پائے۔ تو دوستان محترم، یہ جو میں نے اتنے سارے القابات ان 72 ٹولوں کو دیے ہیں، تو یہ خواہ مخواہ نہیں دیے۔ ایک تو اس وجہ سے دیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خواہ مخواہ جہنمی قرار نہیں دیا، عین ممکن ہے ان کے اندر یہ خصوصیات ہوں، اس لیے جہنمی قرار دیا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی دنیا کے اندر رسوائی انہی 72 ٹولوں کی وجہ سے۔ مسلمان اگر دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں تو انہی 72 ٹولوں میں سے کسی ٹولے کی وجہ سے ہے۔ ظاہر ہے ہر کام میں ہر ٹولہ تو انوالو نہیں ہوتا، کسی نقصان میں کوئی ٹولہ انوالو ہے، کسی نقصان میں کوئی ٹولہ انوالو ہے، لیکن سب کارستانی انہی 72 ٹولوں میں سے کام ہے۔ تو مسلمانوں کی رسوائی، مسلمانوں کی جگ ہنسائی انہی 72 ٹولوں کی وجہ سے، مسلمانوں کی بے وقتی اقوام عالم کے اندر انہی 72 ٹولوں کی وجہ سے ہے، اور مسلمانوں کی محکومی اور غلامی بھی انہی 72 ٹولوں کی وجہ سے ہے۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد دین کو جتنا نقصان پہنچا انہی 72 ٹولوں کی وجہ سے پہنچا، یا انہی 72 ٹولوں نے پہنچایا۔ ہم خواہ مخواہ دوسروں کو الزام دیتے رہتے ہیں، جی فلاں ہمارا دشمن ہے، فلاں ہمارا دشمن ہے۔ ہمارے دشمن ہماری صفوں کے اندر موجود رہے ہیں، ہر دور کے اندر۔ آج بھی ہمارے دشمن ہماری صفوں کے اندر ہیں۔ یہ 72 ٹولے یہی دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، دین کی رسوائی کا سبب بن رہے ہیں۔
تو اب یقین جانیے کہ میں اس غور و فکر کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ واقعتاً یہ 72 ٹولے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ واقعتاً ان کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا، اللہ جل مجدہ نے جس عذاب عظیم کا ان سے کہہ دیا، یہ اس کے مستحق ہیں۔ اب دوستان محترم، سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ 72 ٹولے مختلف رنگ و روپ کے اندر نظر آتے ہیں۔ بظاہر دین کی دعوت بھی لے کر چل رہے ہیں، تبلیغ بھی ہو رہی ہے، جہاد بھی ہو رہا ہے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی جاری ہے، فلاحی ادارے بھی قائم ہیں۔ الغرض جو کچھ لوگ اس دنیا کے اندر کر سکتے ہیں یہ لوگ بھی کر رہے ہیں۔ تو کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دین کو سارا نقصان ان 72 ٹولوں کی وجہ سے پہنچا؟ دین کو بہت سا فائدہ بھی تو انہوں نے پہنچایا ہے۔ کہہ سکتے ہیں نا کہ جی یہ فائدے دیکھیں، دین کی دعوت پھیل رہی ہے، تبلیغ عام ہو رہی ہے، جہاد میں لگے ہوئے ہیں لوگ، فلاحی کام کر رہے ہیں، تو یہ تو دین کو فائدہ ہی پہنچ رہا ہے۔ اور پھر اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس نتیجے میں لوگ دھڑا دھڑ مسلمان بھی ہو رہے ہیں۔ تو آپ کہتے ہو کہ انہوں نے نقصان پہنچایا ہے دین کو۔ دوستان محترم، یاد رکھیں کہ ان سب کی اتنی محنت، ہر شعبے میں کوئی نہ کوئی ٹولہ لگا ہوا ہے محنت کرنے میں۔ یہ محنت بارآور ثابت نہیں ہو رہی، اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا۔ مجھے یہ بتائیں، اتنی ساری محنت کے باوجود آج روئے زمین کے ایک چپے پر بھی دین غالب نہیں ہے، تو یہ کس بات کی محنت ہو رہی ہے؟ یہ ساری محنت رائے گاں جا رہی ہے۔ ساری تبلیغیں، سارے جہاد، سارے فلاحی کام بالکل اسی طرح ہیں جیسے 0 جمع 0 جمع 0 جمع 0 جمع 0 برابر ہے 0۔ کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ ہم نتیجہ صرف اس بات کو کہتے ہیں کہ اس روئے زمین کے اوپر اللہ کی حاکمیت قائم ہو، اللہ کا دین غالب آئے۔ اگر اللہ کا دین غالب نہ ہو اور پوری دنیا کے لوگ مسلمان ہو جائیں، ہمیں اس کا کیا فائدہ؟ ہم کیسے کہیں گے کہ دین کو فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دین کو فائدہ تب قرار پائے گا کہ اگر 313 ہو تو دین غالب آ جائے۔ یہ 1.5 ارب ہو کر بھی دین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ تو یہ تمام ان کی سٹرگل بے سود ہے، بے وقت ہے، اور جب اس دنیا میں ان کو اس کا اجر نہیں مل رہا، آخرت میں کیا ملے گا؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ، صحابہ کرام کی سنت مبارکہ، آپ کی زندگیاں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ان کا ایمان، ان کا عمل صالح اور ان کی جدوجہد، ان کی سٹرگل، ان کی محنت، وہ تو اس دنیا میں بھی رنگ لائی۔ اسی لیے ان کے ساتھ آخرت میں بھی کامیابی کا وعدہ ہوا۔ ہماری محنت اس دنیا میں رنگ نہیں لا رہی،
ہمیں کس بنیاد پہ آخرت میں فائدہ ہوگا؟ اس محنت کو دنیا میں رنگ لانا چاہیے۔ بہرحال دوستان محترم، ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق مسلمانوں کا 73 فرقوں میں تقسیم ہو جانا اور پھر ان میں سے ایک کے سوا سب کا جہنمی ہونا، اس پہ سیر حاصل گفتگو ہو چکی۔ اب جو یوں سمجھیں کہ اختتامی نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ 72 ٹولے، گمراہ ٹولے، طاغوتی ٹولے کیوں جہنمی قرار پائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کیوں جہنمی قرار دیا؟ میں پہلے اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حتماً یہی مراد تھی جو میں کہہ رہا ہوں، نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے بہت سارے مفاہیم رکھ دیے کہ اس بنیاد پہ بھی حضور نے ہو سکتا ہے فرمایا ہو سکتا ہے اس بنیاد پہ فرمایا ہو سکتا ہے اس بنیاد پہ فرمایا ہو۔ اس میں پھر قرآن مجید کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے میں نے دلائل رکھ دیے۔ اب ایک ایسی دلیل آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو انشاءاللہ بڑی بھاری ثابت ہوگی اور بڑی مؤثر ثابت ہوگی اور 72 ٹولوں کے لیے بڑی تکلیف دہ ثابت ہوگی، یہ میں پہلے سے بتا رہا ہوں۔ اور عین ممکن ہے، بلکہ غالب امکان ہے کہ ان کی طرف سے اس کا شدید رد عمل بھی آئے، لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم رد عمل ظاہر کرنے والے لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم کیوں رد عمل ظاہر کر رہے ہو؟ کیا تم اپنے آپ کو 72 جہنمی ٹولوں میں سمجھتے ہو؟ کیوں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ اور اگر تم واقعی اپنے آپ کو 72 جہنمی ٹولوں میں سمجھتے ہو تو پھر تمہیں تکلیف ہوتی رہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن اگر تم ان جہنمی ٹولوں میں نہیں ہو تو تمہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تمہاری تکلیف اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا تعلق 72 جہنمی ٹولوں کے ساتھ ہے۔ لہذا بہت سوچ سمجھ کر رد عمل ظاہر کرنا، ورنہ اپنا بہت نقصان کر بیٹھو گے۔ پہلے گفتگو کو ٹھنڈے دل سے سننا، پھر اس پہ غور کرنا، پھر علماء کے پاس جانا، پوری تسلی کر کے پھر اس پہ رد عمل ظاہر کرنا۔ اور رد عمل اس کے سوا نہیں آ سکتا کہ جو لوگ 72 ٹولوں کے ساتھ وابستہ ہیں وہی رد عمل ظاہر کریں گے۔ جس کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہ کیوں رد عمل ظاہر کرے گا؟ لہذا میں کسی ڈر کی بنیاد پہ نہیں آپ سے بات کر رہا، میں آپ کا نقصان نہیں چاہتا کسی قیمت پر بھی۔ جب آپ اپنے خلاف خود حجت قائم کر لیں گے پھر آپ کو نقصان سے کوئی بچا نہیں سکتا، لہذا اپنے خلاف خود حجت نہ بنے اور ٹھنڈے دل سے بات کو سنیں، سمجھیں۔ میں کسی فرد واحد کی، کسی مخصوص طبقے کی بھلائی کی بات نہیں کر رہا، کسی کے مفاد کی بات نہیں کر رہا، میں تمام کلمہ گو افراد کے مفاد کی بات کر رہا ہوں، سب کی بھلائی کی بات کر رہا ہوں۔ لہذا سب کو یہ بات سننی چاہیے اور اس پہ غور کرنا چاہیے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، میں زبردستی آپ پہ اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر رہا، لیکن کم سے کم اپنے طرز عمل کو قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھیں تو صحیح، اپنے عقائد کو
قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں تو صحیح، کیا آپ کا طرز عمل 72 ٹولوں والا ہے یا 73 ٹولے والا ہے؟ اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ نے 73ویں فرقے کے ساتھ آنا ہے یا 72 میں ہی رہنا ہے۔ اب دوستان محترم، ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اس پورے خطابات کے سلسلے کے اندر جو چیز مرکزی اور محوری سطح کی ہے وہ یہ ہے کہ بے شمار میں سے ایک کا ہونا۔ تو ایک کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ فرما دیا کہ وہ ایک وہ ہوگا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اور دوسرے مقام پہ فرما دیا کہ ہے یا الجماعت، وہ الجماعت ہوگا۔ تو اب یہ بات بالکل واضح ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دو باتیں مزید نہ بھی فرماتے تب بھی یہ بات واضح تھی کہ 73 میں سے ایک کے سوا سب جہنمی ہیں، تو ایک ہی تھا، وہ جیسا بھی ہوتا۔ یہ تو مزید اس پہ وضاحت ہے، بات تو وہی ہے کہ ایک ہونا۔ تو گویا یہ بات بالکل طے شدہ ہے، جیسا کہ میں پچھلے کنونشن میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ اسلام مسلمانوں کا ایک جماعت ہونا ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہاں، ایک جماعت ہونا مسلمانوں کا، یہ ہے اسلام۔ اب اس ایک جماعت سے ہٹ کر 72 نہیں 72,000 ٹولے بن جائیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اسلام کے ساتھ تعلق نہیں، لہذا وہ مسلم نہیں، مسلم نہیں، لہذا ان کا جنت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، بلکہ جہنمی ہے۔ اب دوستان محترم، یہ ایک جماعت کا فلسفہ کیا ہے، دین کے اندر اس کی حیثیت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، وہ کیا فلسفہ ہے۔ یاد رکھیں، میں دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر مکمل سمجھتا ہوں، تصور دین کو مکمل سمجھتا ہوں۔ اب تمام فرقوں کے لوگ اس بات پر اتفاق کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک کے اندر مسلمانوں میں تفرقے کا کوئی تصور نہ تھا، تمام مسلمان ایک جماعت تھے۔ وہ کسی نے کیا خوبصورت شعر کہا ہے کہ مصطفیٰ کے عہد زرعی میں کوئی فرقہ نہ تھا، ایک بھی سنی نہیں تھا، ایک بھی شیعہ نہ تھا۔ تو اس وقت کوئی تصور نہ تھا سنی شیعہ کا یا کسی تفرقے کا، تمام لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت اور قیادت کے اندر متحد تھے، ایک جماعت تھی، آپ کی اطاعت میں تھے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ تو چونکہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، لہذا آپ کے گرد تو لوگوں کا متحد ہونا، اکٹھا ہونا، یہ تو ایک فطری سی بات ہے، تو آپ کوئی اور مثال دیں۔ بھائی میں کوئی اور مثال کیوں دوں؟ مجھے چلنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر، تو میں اور مثال کیوں دوں؟ میں تو وہی مثال دوں گا۔ ہاں، ممکن ہے 72 ٹولوں کے لیے یہ مثال قابل قبول نہ ہو، میں نے تو اتباع رسول کرنی ہے، آپ کی سیرت طیبہ کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اسے اپنے لیے نمونہ بنانا ہے، لہذا میں تو اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ آپ کے ہاں، آپ کے دور میں
फिरकों का कोई तसव्वुर न था, दीन मुकम्मल था। उसी दीन को लेकर मुसलमानों ने आगे चलना था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में मुतफक्कर थे कि मेरी उम्मत आगे चलकर ग्रोहबंदी का शिकार होगी, तफरके का शिकार होगी। और दो बुनियादों पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशिन गोई दुरुस्त है। एक तो इस वजह से कि अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दे दी कि आपकी उम्मत भी बचेगी नहीं, यहूद की तरह, नसारा की तरह तफरके का शिकार होगी। और जिस तरह यहूद और नसारा के एक के सिवा तमाम फिरके जहन्नमी करार पाए, आपकी उम्मत के साथ भी यही होगा, क्योंकि इसके सिवा कोई चारा नहीं। लिहाजा इन्हें बता दीजिए, इन्हें आगाह कर दीजिए कि तफरका न करना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। और दूसरा कि अल्लाह जल्ल मजदहू ने आपको इस पाए की बसीरत, इस कमाल की बसीरत अता की थी कि रुए जमीन पे किसी और शख्स को नसीब नहीं हो सकती। तो आपने अपनी बसीरत के मुताबिक फरमाया कि मेरी उम्मत भी यहूद व नसारा की तरह तफरके का शिकार होगी और बुरी तरह तफरके का शिकार होगी। लेकिन साथ फिर वजाहत फरमा दी कि मोहतात रहना, एक के सिवा सब जहन्नमी होंगे। अब दोस्ताने मोहतरम, बात को अपने इख्तिताम की तरफ ले जाता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के अंदर एक उसूल कायम हो गया कि मुसलमान चंद लाख नहीं, चंद करोड़ हो जाएं, चंद अरब हो जाएं, या पूरी रुए जमीन के तमाम लोग मुसलमान हो जाएं, उन सब के लिए लाजिम था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत और क़ियादत के अंदर एक जमात बन के रहते, अगर ऐसा हुजूर के दौर में हो जाता है। ऐसा मुमकिन न था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हों और फिर मुसलमानों के अंदर मजीद जमातें कायम हो जाएं। नहीं, इसका तसव्वुर ही नहीं था, इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं बनता था। लिहाजा तमाम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत और इमामत के अंदर मुत्तहिद थे। अब इस सुन्नत को क़यामत तक के लिए चलना था। आपके विसाल के बाद इसको इसी तरह आगे चलना था कि तमाम मुसलमानों का एक मुत्तफिक का अमीर और इमाम होता। ये उसूल लगा बंदा उसूल, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर किसी शख्स को इजाजत न थी, दौर से मेरी मुराद है आपकी दौरे हयात में, वरना आपका दौरे रिसालत तो आज भी जारी है। आपके दौरे हयात में किसी फर्द बशर को इस बात की इजाजत न थी कि वो कोई और ग्रोह खड़ा करता, कोई और जमात खड़ी करता। इसी तरह आपके बाद भी किसी को इस बात की इजाजत नहीं कि वो कोई दूसरा ग्रोह खड़ा करे, दूसरी जमात खड़ी करे। क्यों? इसलिए कि इसका हक सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था। जमात खड़ी करना उम्मत खड़ी करने के मुतरादिफ है, और उम्मत खड़ी करने का हक सिर्फ अल्लाह के नबी और रसूल को होता है। चूंकि आपने वो उम्मत खड़ी कर दी, अब या तो वो उम्मत नापैद हो जाए, खत्म हो जाए, और ऐद रिसालत भी खत्म हो जाए, फिर नई उम्मत खड़ी की जा सकती है, फिर नई जमात बनाई जा सकती है। चूंकि
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद नबूवत और रिसालत क़यामत तक के लिए है, लिहाजा नई उम्मत खड़ी करना ममनू है, जुर्म है, हक़ नबूवत पे डाका है। तो उसूलन क्या चाहिए था कि उसी उम्मत को एक इमाम और एक अमीर की क़यादत में क़यामत तक के लिए चलना था। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया, इसी तरह बाद में आने वाले उमरा आइम्मा जब इंतकाल फरमाते, विसाल फरमाते, उनके बाद नया अमीर आता, वो इंतकाल फरमाता, नया अमीर आता, एक सिलसिला कायम रहता। ये उसूली नौयत की बात कर रहा हूं। किसी फर्द बशर को इस बात की इजाजत न थी कि एक से जायद उमरा का तकर्रुर करता, एक से जायद जमातें बनाता। उसी एक जमात को, उसी एक उम्मत को कंटिन्यूअसली चलना था। लेकिन चूंकि उम्मतों के साथ ऐसा ही होता आया है कि अंबिया के बाद उम्मत तफरके का शिकार हो जाती है, लिहाजा उम्मत मुस्लिमा के अंदर भी तफरका रूनुमा होना शुरू हुआ आपके विसाल के बाद। बड़ी तवील हिस्ट्री है, 1400 साल की, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये बात तय है कि तफरका रूनुमा होना शुरू हो गया, अवाइल दौर में ही शुरू हो गया। हम बराह रास्त आते हैं अपने दौर की तरफ कि आज मुसलमानों के अंदर तफरका बुरी तरह घर कर चुका है और जो उसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया था, एक जमात और एक अमीर का, उस उसूल को सिरे से नजरअंदाज कर दिया गया है। अगर कहीं शाज़ो नादर किताबों में लिख दिया गया हो तो उसकी बात मैं नहीं करता। अमलन इस फलसफे को रद्द कर दिया गया है, मुस्तरद कर दिया गया है कलमा गो अफराद की तरफ से, उन अफराद की तरफ से जो अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत ही कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के तमाम फिरकों में से एक के सिवा सबको जहन्नमी करार दे दिया। जो वजूहात मैंने आपके सामने रखी वो अपनी जगह बजा, अभी जो वजह आपके सामने रख रहा हूं वो ये है कि आज बेशुमार लोगों ने जमातें खड़ी कर रखी हैं जिसका उन्हें हक न था, क्योंकि वो ना वो नबी हैं ना वो रसूल हैं। ये हक सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था और आपने ये हक इस्तेमाल फरमाया। आज ये हक किसी को नहीं, उसके बावजूद बेशुमार फिरके, बेशुमार जमातें, बेशुमार तंजीमें और पार्टियां वजूद में आ चुकी हैं। अब इनमें से एक फिरका ऐसा है जो किसी ने नहीं बनाया और बाकी सब फिरके वो हैं जो उलमा ने बनाए हैं, लीडरान कराम ने बनाए हैं, मजहबी पेशवाओं ने बनाए हैं। एक फिरका ऐसा है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायम करदा उस जमात का दाई है, उस जमात के होने का दाई है, उम्मत मुस्लिमा होने का दाई है। बाकी तमाम फिरके हम जैसे इंसानों ने बनाए और उन्हें इस बात का हक न था। गोया उन तमाम लोगों ने नबी न होते हुए, नबूवत का दावा न करते हुए काम वो कर डाला जो सिर्फ नबी का हक था। अब
دوستان محترم، اگر کوئی شخص ایسا دعویٰ نہ کرے کہ میں نبی ہوں، اور نبی ہو بھی نہ، لیکن کام ایسے کرے جو صرف نبی کا حق ہو، تو اس پہ یہی بات صادق آئے گی کہ وہ نبی ہونے کا دعوے دار ہے۔ وہ لاکھ کہے کہ نہیں میں نے دعویٰ تو نہیں کیا، تو بھائی دعویٰ اور کیا ہوتا ہے؟ آپ نے وہ کام کر دیا جس کا حق صرف اللہ کے نبی کو ہے، تو پھر اور دعویٰ کس بات کا؟ اب دوستان محترم، جیسا کہ میں پہلے بھی اس حوالے سے بات کر چکا ہوں کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج قرار پائے، غیر مسلم قرار پائے۔ کیوں؟ ایک تو اس لیے کہ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانا، اس پر ایمان لائے، اور دوسرا اس لیے کہ انہوں نے حق نبوت پہ ڈاکہ ڈالا اور ایک نئی امت کھڑی کی، ایک نئی جماعت کھڑی کی۔ اب اگر مرزا غلام احمد قادیانی امت کھڑی نہ کرتا، جماعت نہ بناتا، تو اس کا دعوی نبوت ہی بیکار تھا، کیونکہ دعوی نبوت کے ساتھ یہ لازم ہے کہ وہ امت کھڑی کرے، اور امت کھڑی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دعوی نبوت رکھتا ہے۔ اب کوئی شخص دعوی نبوت کر کے امت کھڑی کرے یا امت کھڑی کر کے نبوت کا دعوے دار کہلائے، بات ایک ہی ہے، کیونکہ دعوی نبوت کرنے والا مجبور ہے امت کھڑی کرنے پہ، اور امت کھڑی کرنے والا وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اسے نبی کہا جائے، وہ مانے یا نہ مانے۔ اب دوستان محترم، بڑی گمبھیر صورتحال ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ ایک تو وہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور امت کھڑی کر دی، اس بنیاد پہ دائرہ اسلام سے خارج قرار پایا، اور یہ 72 ٹولے، ان کے سربراہ، ان کے امیر، ان کے امام، ان میں سے کوئی بھی اس بات کا دعوے دار نہیں کہ میں نبی ہوں، لیکن 72 امتیں کھڑی کر دیں، 72 امتیں کھڑی کر دیں۔ ان کا امتیں کھڑی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبوت کے دعوے دار ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے نبوت کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ تو جس طرح مرزا قادیان نبوت کا دعوے دار ہو کر امت کھڑی کر کے دائرہ اسلام سے خارج قرار پایا، یہ 72 ٹولے بھی اسی بنیاد پہ دائرہ اسلام سے خارج قرار پاتے ہیں، کیونکہ یہ 72 امتیں ہیں، ان کو قائم کرنے والے بے شک دعوی نبوت نہ کریں، لیکن کام انہوں نے نبی والا ہی کیا ہے، انہوں نے حق نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ اب دوستان محترم، ایک ختم نبوت کا منکر وہ ہوا جس نے پیرالل نبوت کا اعلان کر دیا اور ایک امت کھڑی کر دی۔ یاد رکھیں، یہ 72 ٹولے، ان کے سربراہ، یہ بھی ختم نبوت کے منکر ہیں، گو کہ انہوں نے اعلان نہیں کیا، لیکن امتیں کھڑی کر کے اس بات کی دلیل فراہم کر دی کہ ہم بھی نبی ہیں، ہم نبی سے کم نہیں۔ اگر یہ ختم نبوت پر ایمان رکھتے تو یہ ٹولے نہ بناتے،
وہی ایک جماعت بن کر رہتے، وہی 73واں فرقہ بن کے رہتے۔ ان کا 72 ٹولے بنا لینا، 72 فرقے بنا لینا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم نبی تو نہیں لیکن نبی سے کم بھی نہیں۔ اگر نبی جماعت بنا سکتا ہے تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ تو امت کھڑی کرنا نبی کا حق تھا، یہ حق انہوں نے استعمال کیا، دائرہ اسلام سے خارج قرار پائے، جہنمی قرار پائے۔ حضور نے جہنمی قرار دیا نا، اسی وجہ سے قرار دیا کہ انہوں نے حق نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ کس کا دور نبوت چل رہا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ کے دور میں کسی شخص کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی امت کھڑی کرے؟ گو کہ اس نے دعویٰ نہیں کیا نبوت کا، لیکن ایک امت تو کھڑی کر دی آقا دو جہاں کی امت کے اندر۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے نا، وہ یہ چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نبی تو نہیں ہوں، نبی سے کم بھی نہیں۔ تو اب وہ جہنمی کیوں نہ قرار پائے؟ نقب لگائی ہے اس نے نبوت کے اندر۔ حضور کی امت کو تو قیامت تک کے لیے ایک فرقہ، ایک گروہ، ایک جماعت بن کے رہنا تھا۔ جس دور میں بھی جتنے بھی فرقے ہوں گے، ایک ہی فرقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی قرار پائے گا، ایک ہی فرقہ۔ باقی تمام کے تمام جہنمی قرار پائیں گے، کیونکہ ان سب کے سربراہ، ان سب کے ائمہ اس بات کا اعلان نہ کرنے کے باوجود وہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے دلیل کے ساتھ۔ اگر کسی شخص کو اس بات پہ اعتراض ہو تو میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، تفرقے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آج پھر کہتا ہوں، اگر تم ختم نبوت پہ ایمان رکھتے ہو، ذرا اپنی جماعتیں ختم کر کے دکھاؤ، میں مان جاؤں گا کہ تم ختم نبوت پہ ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر تم اپنی جماعتیں، اپنے فرقے، اپنے ٹولے ختم کرنے کے لیے، ان سب کو ایک 73 کے اندر ضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ تم نبی ہونے کے دعوے دار ہو۔ تم نے نبوت کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، تم نے امت کھڑی کی ہے۔ جب تمہیں علم ہے کہ اپنی امتیں کھڑی کرنے والے جہنم میں جائیں گے، تو تم نے نبی کی امت کو چھوڑ کر اپنی امتیں کیوں کھڑی کر رکھی؟ جب تمہیں علم ہے کہ نبی کی امت کے سوا جتنے گروہ ہوں گے، جتنے فرقے ہوں گے، وہ جہنمی ہیں، تو پھر کیوں بضد ہو؟ حق نبوت پہ ڈاکہ ڈال رکھا ہے، ختم نبوت کا انکار کر رکھا ہے۔ کس منہ سے تم قادیانیوں کو کہتے ہو کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں؟ تم بھی ختم نبوت کے منکر ہو۔ او اس حوالے سے جس قدر چاہے مجھ سے بات کر لو، میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے آپ نے۔ کیا آپ کی مجبوری ہے ان جماعتوں کو قائم رکھنے کی؟ کون سا فائدہ پہنچ رہا ہے اس سے دین کو؟ ہاں، آپ سب 73ویں فرقے کے اندر ضم ہو جاؤ، میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں دین کو فائدہ ہوگا۔
ایک جماعت بن جاؤ، وحدت اختیار کر لو، دین کو فائدہ ہوگا، اور وہ فائدہ ہوگا جس کا بیان اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے۔ دین غالب آئے گا، تمہاری محکومی اور غلامی ختم ہوگی، تمہاری ذلت اور رسوائی ختم ہوگی، اللہ تمہیں سربلندی عطا کرے گا، اقوام عالم کی امامت اللہ عطا کرے گا، تم اس روئے زمین کے اوپر سپر پاور بن کے رہو گے، پوری روئے زمین کے اوپر اللہ کا دین غالب آئے گا، اللہ کی حاکمیت قائم ہوگی۔ تم نے دین کو مذاق بنا رکھا ہے، تم نے تفرقے کو جائز قرار دے رکھا ہے، تم نے ختم نبوت کے نام پر نبوت کے حق پہ ڈاکہ ڈال رکھا ہے۔ اب ہم ایسا نہیں چلنے دیں گے، اب ہم تمہاری دکانداری نہیں چلنے دیں گے۔ میں ان تمام کلمہ گو بھائیوں سے مخاطب ہوں جو ان 72 فرقوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ بھائیوں، خدا کے لیے یہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، نکل آؤ ان کے چنگل سے، آزاد ہو جاؤ، واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن جاؤ، تب ہی تم مسلم کہلانے کے حقدار ہو۔ ان فرقوں سے نکل آؤ، اکٹھے ہو جاؤ، وحدت اختیار کرو، انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس روئے زمین سے پھر اللہ کا دین غالب آئے گا۔ دوستان محترم، تفرقے کے حوالے سے جتنی کچھ مجھ سے بات ہو سکتی تھی اس مختصر وقت کے اندر، جتنا کچھ میں آپ کو بتا سکتا تھا کوشش کی کہ آپ کو بتاؤں۔ باتیں اور بھی اس حوالے سے کرنے کی ہیں، لیکن پہلے ہی سلسلہ بہت طویل ہو چکا ہے۔ میں آپ تمام بھائیوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ اس سلسلے کے تمام خطابات کو بڑے غور سے سنیں، اور سب سے پہلے خود اس بات کا جائزہ لیں، خود فکر کریں اس بات کی، مت گھبرائیں اس بات سے کہ لوگ کیا کہیں گے، علماء کیا کہیں گے، نہیں، اس بات کی فکر کریں کہ اللہ اور اس کا رسول کیا کہیں گے، اس بات کی فکر کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے، اس بات کی فکر کریں کہ کہیں آپ جہنم کا ایندھن تو نہیں بن رہے۔ تو جب یہ فکر آپ کے اندر پیدا ہوگی اور اپنے طرز عمل کا آپ جائزہ لیں گے تو انشاءاللہ آپ پر یہ حقیقت آشکار ہو جائے گی کہ آپ ان 72 جہنمی فرقوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ کو یہاں سے نکلنا ہے۔ یہ کام بے شک بہت مشکل ہے، بڑا تکلیف دہ ہے، اس کے لیے آپ کو بڑی آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ ماں باپ کی رکاوٹ الگ، بہن بھائیوں کی رکاوٹ الگ، معاشرے کی رکاوٹ الگ، لیکن اگر آپ واقعتاً اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بننا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ آخرت میں آپ کو عذاب نہ ہو اور آپ جنت میں جائیں، تو آپ کو ان 72 ٹولوں سے علیحدگی اختیار کرنی ہے اور 73ویں فرقے کے ساتھ جڑنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو جو قیمت بھی ادا کرنی پڑ جائے کم ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام کلمہ گو بھائی میری ان گزارشات کو ٹھنڈے دل سے سنیں گے، اس پہ کان دھریں گے، توجہ دیں گے، اور اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ میرا اس سے کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں، میرے اخلاص کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو سمجھیں گے اور اس پہ غور کریں گے، اور پھر تفرقے سے کنارہ کش ہو کر وحدت اختیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں اختتامی کلمات کے طور پہ یہ بات آپ بھائیوں کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں، شاید اس کی وضاحت پوری گفتگو میں نہ ہوئی ہو، کہ شاید آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ میں آپ کو
اپنے کسی فرقے کی طرف بلا رہا ہوں، اپنی کسی جماعت کی طرف بلا رہا ہوں، اپنی طرف بلا رہا ہوں۔ نہیں دوستو، یہ یاد رکھیں کہ میں آپ کو جہنم والے راستے سے ہٹا کے جہنم والے راستے پہ لے جاؤں تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ میں تو آپ کو جہنم والے راستے سے ہٹا کے جنت والے راستے کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ اگر اپنی طرف بلا رہا ہوں، اپنی جماعت کی طرف بلا رہا ہوں، تو پھر تو آپ جہاں ہیں وہیں ٹھیک ہے، کہ ایک دلدل سے نکل کر دوسری دلدل میں آنے کا کیا فائدہ۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی جماعت کی طرف بلا رہا ہوں۔ جس جماعت کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ اس جماعت کو، اس امت کو قیامت تک کے لیے چلنا تھا، چلنا ہے، وہ ایک جماعت ہے، وحدت ہے، اس کی طرف آپ کو بلا رہا ہوں۔ اور اس سلسلے میں بھی عرض کر دوں کہ اس سلسلے میں نے کوئی جماعت نہیں بنائی۔ اسی جماعت کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش 1400 سال قبل تشکیل فرمائی تھی، امت مسلمہ، اسی کی تشکیل نو کر رہا ہوں۔ اسی جماعت کو بحال، فعال اور منظم کر رہا ہوں، کیونکہ اس جماعت کا دم خم ہمارے دم سے ہے، افراد کے دم سے ہے۔ آپ جو 72 فرقوں میں تقسیم ہو، ان کے واپس آنے کے دم سے ہے۔ وہ جماعت مضبوط ہوگی تو اللہ کا دین غالب آئے گا، اور آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ ان 72 ٹولوں کو چھوڑ کر آئیں، اس جماعت کو، اللہ اور اس کے رسول کی جماعت کو مضبوط کریں، بحال کریں، فعال کریں۔ ہم نے کوئی نئی جماعت نہیں بنائی۔ اگر کوئی شخص ہمارے حوالے سے آپ کو یہ بتائے کہ جی انہوں نے کوئی جماعت بنائی ہے، کوئی تنظیم بنائی ہے، تو وہ غلط کہتا ہے۔ ہم نے کوئی جماعت نہیں بنائی، کوئی تنظیم نہیں بنائی۔ ہم اسی جماعت کو بحال، فعال اور منظم کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے قائم فرمائی تھی۔ ہم جماعت سازی کو کفر اور حرام سمجھتے ہیں، اپنی طرف سے جماعت سازی کو کفر اور حرام سمجھتے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ 72 گروہ، 72 ٹولے اور فرقے اسی جماعت سازی کی وجہ سے تو جہنم کا ایندھن بننے جا رہے ہیں، کہ انہوں نے خود یہ جماعت سازی کا کام کیا۔ اس کا حق صرف اللہ کے رسول کو تھا۔ تو جس کا حق ہم یہ کہیں کہ اس کا حق صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے، ہمیں اس بات کا علم ہو، اور پھر ہم وہی کام خود کریں، تو ہم سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ لہٰذا ہم نے جماعت نہیں بنائی، اور نہ اس جرم کے مرتکب ہم ہو سکتے ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل مجدہ تمام کلمہ گو بھائیوں کو ہدایت نصیب فرمائے، صراط مستقیم کی طرف ہدایت نصیب فرمائے، اور ان 72 ٹولوں سے کنارہ کش ہو کر 73واں فرقہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، ایک جماعت بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی جماعت کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔